وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 22-23 حصہ 11واں حصہ ہے آج. 24-13 سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، ہم کیا اپنے رب کی ملاقات کے متمنی بالکل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 22. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وهو واقع بهم، اور وہ ان پر پڑنے والا ہے، پڑھنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ، جن لوگوں نے یقین کر لیا، یقین والے لوگ، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل بھی کیا. فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ملے گا.
ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربہ میں محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورى اور الا المودۃ فی القربہ پہ میں بات کر رہا تھا، اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی تھا کہ دیکھیں انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کا تقرب پانا جو ہے وہ ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب اس کے پھر طریقہ کار ہے، لیکن جو مضمون میں نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا وہ محبت کا تھا۔ محبت، قربت میں محبت، یعنی قربت کے لیے جو آپ عمل کریں اس میں وہ محبت سے کریں، مودۃ فی القربہ۔ تو اب میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو یعنی محبت اہل بیت سے، رشتہ داروں سے۔ دیکھیں یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت، ایک بات نوٹ کر لیں، محبت ہے اللہ کے لیے، پھر اللہ کے رسول سے ہے، پھر مومنوں سے ہے، اور یہ یعنی الحب للہ والبغض للہ، یہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ مومن جو ہے اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے۔ ایک حدیث، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، روک لیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو ایک بات دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ محبت جو ہے یہ تمام ہماری اچھائیوں کی جڑ ہے۔ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا محبوب ہے نہیں۔ پھر قرآن میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں وہ تفصیل سے ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ دیکھیں محبت کا مضمون ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبوب ایک ذات ہے بنیادی طور پہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، اب اللہ کی محبت کو آپ پائیں گے کیسے؟ سوال یہ ہے۔ اس کا دیکھیں، پھر اس کے لیے اسباب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ۔ صحابہ کرام فرماتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مخاطب کرتے تھے تو یہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔
تو ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ طے ہے کہ محبت ہے اللہ کی، پھر اس کے رسول سے، یعنی رسول کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا۔ دیکھیں یہ نشانیاں ہوتی ہیں، یعنی رسول کون ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کے اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے کتاب اللہ ہے، اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، کتاب اللہ کا اس کا چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، اس کا تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ بیت اللہ کا ہم یعنی ادب کرتے ہیں، اس کی طرف تھوکتے نہیں ہیں، یا اس طرح اور جو اس کے آداب ہیں، نماز اس کی طرف کر کے رخ کر پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر، وہ بھی تعظیم ہم اس کی کرتے ہیں اور اس کا حکم بھی ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب۔ تو پھر صفا مروہ جو ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں بنیادی طور پہ محبت تو اللہ سے ہے، اب وہ محبت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، جو نشانیاں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے سامنے ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، یا تو وہ پھر اس سے محبت لازمی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور ان سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کے، اور ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل میں، یعنی اس کا دل میں بھی ہمارے احترام ہے۔ پھر اسی طرح بیت اللہ شریف ہو گیا یا اور نشانیاں ہو گئیں۔ تو ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، ہم نے پہنچنا ہے اللہ تک، اللہ کی محبت تک، اللہ کی محبت کو دل میں بسانا ہے، اس کے لیے پھر ذرائع ہیں، اور سب سے بڑا ذریعہ قرآن اور نبی۔ نبی کی ذات جو ہے، میں نبی کو فوکس کرتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر آپ اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے۔ اب نقطہ یہ ہے، ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں، اب نبی سب سے زیادہ محبوب، پھر نبی سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ بھی آپ کو محبوب ہونی چاہیے۔ یعنی تمام مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو وہ سب آپ کو محبوب ہونے چاہیے، پیارے ہونے چاہیے۔ بدرجہ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو ایمان لائے اور حضور کے نقش قدم پر چلے، وہ بدرجہ اولا زیادہ محبت کے قابل ہیں۔ ہم سادات کرام کی سے محبت کرتے ہیں، سادات سید یا سادات کرام کہہ لیں، یا تو ان سے ہم محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اہل بیت میں اب یعنی سارے لوگ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یا جو خاندانی رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ اختلافی باتیں ہیں، بعض لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے، لیکن میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ سے محبت، پھر آپ نے شروعات کرنی ہے، آپ کے دنیا میں جو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے اب یہاں سید فیملی ہو گئی یا سادات کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، ایک تو وہ بھی سادات کرام اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو نہیں۔
دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، تو کیا وہ بھی احترام کے قابل ہے؟ نہیں۔ دیکھیں اسلام اور ایمان یہ بنیادی ایک رشتہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ تم پر ایمان نہیں لائے، یہ مطلب وہ ایمان قبول نہیں کیا تھا اس نے، تو وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ پھر اہل بیت کی میں بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ اعملی، عمل کرو، کیونکہ تم اس وجہ سے آگ سے نہیں بچ سکتی، میری وجہ سے کہ تم میری بیٹی ہو، لہذا تم عمل کرو۔ اسی طرح وہ پوری حدیث ہے، میں نے اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے، اب یہ دیکھیں وہ پھر اختلاف والی بات آ جائے گی، یہ بعض لوگوں نے اس کو بس بہت ہی شدت اختیار کر لی ہے اور ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ کے محبت علی کو لے لیا ہے۔ میں خود سنتا ہوں بعض اوقات، بس محبت کرو علی سے تو بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ غلط ہے، گمراہی ہے۔ دیکھیں ایمان اور عمل صالح یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نقصان سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اہل بیت اطہار اور مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا فمن احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ ہم جمعے کے او کما قال ایسی وہ ہے، اگر میں نے تھوڑی کمی بیشی کی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، دیکھو میرے اصحاب کرام جو ہیں، میرے ساتھی جو ہیں، ان کے بارے میں تمہیں احتیاط سے چلنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ ان سے محبت اگر تم کرتے ہو تو فبحبی احبہم، تو اس کی وجہ میری محبت ہوگی، میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت رکھو گے۔ ومن ابغضہم، یعنی جس نے من احبہم فبحبی احبہم، تو اس نے میری وجہ سے ان سے پیار کیا، محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، ومن صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہم نے بالکل بعض لوگوں نے اس کو اہل بیت تک محدود کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، سارے کل نقی تقی فہو من اہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن متقی میرے اہل سے ہے۔ السلمان من اہل البیت، حضرت سلمان تو روم سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، سلمان فارسی، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم سے ہے، اہل بیت ہے۔ ہم جب درود شریف میں آل کا لفظ پڑھتے ہیں تو آل میں تو ہم بھی شامل ہیں، سارے مومن شامل ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ دیکھیں تنگ نظری اچھی چیز نہیں ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مومنوں سے محبت، اہل بیت سے، سادات سے بدرجہ اولا محبت، بس فرق ہے نا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا، اور یہی ذرائع ہیں۔ یہاں پر ایک اللہ کا بندہ، دیکھیں اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرب الہی
یعنی آپ نے اگر خلیفۃ اللہ بننا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو رہنما ایک آپ کو منتخب کرنا ہوگا، وہ مومن اور متقی۔ باقی تو شرائط ہیں، لیکن مومن اور متقی، اس میں اہل بیت کی شرط نہیں ہے۔ کل النقی التقی فہو من اہلی۔ تو اب دیکھیں، اللہ کی محبت کو پانا ہے تو آپ نے اس بندے کو چن لیا جو آپ کا مرشد ہے، استاد ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو آپ اس سے محبت شروع کر دیں گے اللہ کی وجہ سے اور رسول کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ یہ نائب رسول ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے، کیوں کہ یہ نائب رسول ہے، یہ رسول کے راستے پر ہے، یہ اللہ کے راستے پر ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہے، تو یہ شخص جو ہے، اس کے ذریعے آپ اللہ کی رسول کی محبت کو پائیں گے، اور پھر رسول کی محبت کے ذریعے آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت تک۔ تو محبت کامل تو اللہ تعالیٰ کی ہے خاص، لیکن پھر اس محبت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک تو ہماری رسائی ہے نہیں، وہ تو ہمارے وہم و گمان سے والا ہے، اور ہم نہیں پہنچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اس کے۔ دیکھیں وہ ذات کیسے ہم اس کا تصور کریں جب وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا، پھر رسول کے نائبین ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ العلماء خاص جو عالم ہے وہ وارث نبی ہے، تو آپ نے اس سے پھر محبت کی جوگ جگانی ہوگی، اس سے محبت کرنی ہوگی اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، پھر چل سو چل آپ کے قدم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں وہ ہے سارا، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ نہ ایمان رکھیں نہ عمل صالح کریں اور پھر دعویٰ کریں علی کی محبت کا، تو ایسے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہاں 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، دونوں میں ایمان اور عمل صالح۔ قرآن کی ایک آیت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے، ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو محض حضرت علی کی محبت کی وجہ سے آپ جنت، ایسی یہ گمراہی ہے۔ بس یہ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، باقی تو آپ نے ادھر ادھر باتیں جوڑ لی ہیں، جیسے کہ اس آیت کا آپ نے غلط مطلب نکال لیا ہے۔ مسئلہ ایک بیان ہو رہا تھا، آپ کہیں اور پہ لے گئے۔ بہرحال دیکھیں، اختلافات میں تو میں پڑھتا نہیں ہوں، نہ پھر جواب دیتا ہوں، یعنی آپ اگر مجھ سے وضاحت پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو وضاحت نہ دوں، کیونکہ میں اختلافی باتوں میں نہیں پڑھتا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت تھی، اس کا ترجمہ غلط لیا گیا تھا، صحیح ترجمہ اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو، اصل مسئلہ تو بھلائی کا ہے، اور اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے، مسئلہ تو قریب ہونے کا ہے، اور مسئلہ تو محبت کا ہے۔ مودۃ فی القربہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اگر آپ محبت سے اطاعت نہیں کریں گے، پیار سے، محبت سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو کہ مطالبہ ہے کہ بھئی اور کچھ نہیں مانگتا میں، لیکن تم محبت کرو، یعنی اللہ کا تقرب پانے کے لیے شوق، مودت، شوق پیدا کرو اپنا، اور یہ تمہارے لیے ہے اگر تم ایسا بھلائی کرو گے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، دیکھیں بالکل آیت ملی بھی ہے، صرف توئے کا ایک فرق ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اگر تم بھلائی کرو گے تو میں نے تمہیں اور آسانیاں پیدا کر دوں گا، جیسے کہ قرآن میں آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جنہوں نے جد و جہد کی میرے بارے میں تو میں اپنے بہت سے راستے بتا دوں گا، اور میں تو ہوں ان کے ساتھ۔
ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اس میں بھی نقطہ ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غفور شکور، یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو بعض اوقات ہم نیکی کی طرف آتے نہیں ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ مرد ہیں، وہ کوئی داڑھی اگر منڈوا رہا ہے، میں پہلے داڑھی رکھوں گا، پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، پھر داڑھی رکھوں گا، پھر کچھ اور آگے بڑھوں گا۔ انتظار نہ کریں، اگر آپ کی داڑھی نہیں بھی ہے، آپ اللہ کے بندے سے مل جائیں اور اللہ کی وجہ سے اللہ کے بندے سے محبت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت سے فیضیاب ہو، تو ان کی صحبت پھر آپ کو نیک بنا دے گی۔ یہ ہمارا الٹا حساب ہے یہاں، جو عام سوچ پائی جاتی ہے۔ اول تو تقرب کا کوئی خواہش مند ہے ہی نہیں، سب چاہتے ہیں کہ بس دنیا ملے اور خوب ملے، چھپر پھاڑ کے ملے۔ یہ میں آپ کو اندر خانے کی حال بحال بتا رہا ہوں، سب لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں، بس کھانا پینا ہوتا رہے، رہنا ہوتا رہے، بس خوب آسائشات، خوب مزے میں گزر رہی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یہ گمراہی کا تصور ہے کہ آپ مزوں کے لیے، آسائشات کے لیے رہ رہے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، آپ نے یہاں خوب محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، مال و جان کو کھپانا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس میں پھر دیکھیں غفورن کے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو پہچانا رب کے تقرب کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے، یعنی پیار سے، محبت سے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ایک نگران کی نگرانی میں۔ اب اگر آپ سے کہیں کوئی خطا ہو جاتی ہے، دیوانگی میں، نادانستگی سے، یا دیوانگی میں یعنی جذبات میں آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس پر اصرار نہیں کرنا۔ گناہ پر اصرار مومن کی شان نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ غفورن ہے، بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ شکور، آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کا قدردان ہے۔ نیکی دیکھیں، نہ نیکی ضائع جاتی ہے، نہ برائی ضائع جاتی ہے۔ گناہ و عذاب وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن جو بھی ہم نے کیا ہوگا وہ ہم اپنے سامنے پا لیں گے۔ کوئی بھی ہے نا سورہ زلزال کا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مزوں کے عیش میں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ جائے گا جہنم میں۔ پھر قرآن میں ہے مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے؟ کوئی اس میں تو میں نے جو عمل کیا ہے، وہاں جب ہم اپنی کتاب دیکھیں گے ہر چیز وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ہر متنفس کو جو اس نے عمل کیا اس کی سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ باقی تو تفصیلات ہیں لیکن میں اس میں نہیں جاتا۔ غفور شکور، شکور اب یہ مومن کے لیے ہے۔ اے بندے میرے پاس آ رہے ہو، ٹھیک ہے، میرے راستے پر چلنا شروع کر دو، میرے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں۔ اب اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی غصہ آ جاتا ہے، وقتی طور پہ کچھ ہو جاتا ہے، مجھ سے معافی مانگ لو، غلطی ہو جائے۔ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اصرار نہیں کرتے، جو گناہ ہو جاتا ہے معافی مانگ لیتے۔ تو غفور شکور، شکور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اچھا کام کرو گے، مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی ناشکری نہیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ شکور قدردان ہے۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ یہ جو نزاع کی باعث تھی آیت، تو ظاہر ہے اختلاف تو جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے، وہ تو مجھے ہی غلط کہیں گے، اپنے اختلاف پر قائم رہیں گے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اس مسئلے پہ بات کی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم